السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وفات کے قریب پہنچے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر غالباً 63 ایئرس کو پہنچی، اس وقت میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی عمر 18 سال بتائی جاتی ہے۔ یعنی آپ رضی اللہ عنہ کی عمر 18 سال تھی جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ ہوا یہ ناظرین کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو ان آخری ایام میں مزید فضیلتیں ملی جو کسی بیوی کو نہ مل سکی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری 12 یا 13ویں دن کو بقیع قبرستان سے پلٹے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں شدت کا درد شروع ہوا۔ ماں عائشہ کو بھی اس دن اتفاق سے سر کا درد تھا۔ ماں عائشہ اپنے سر کے درد کی شکایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کے درد کا ذکر ماں عائشہ سے کرتے۔ ماں عائشہ کہتی یہی وہ لمحہ تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کا درد شروع ہوا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چمٹا رہا اور اسی کو مرض الموت کہا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ ناظرین، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا زندگی کے آخری ایام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیگر ازواج مطہرات سے زیادہ وقت بیتائی۔ صحابہ کرام اور محدثین تابعین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام میں جو اہم احادیث، جو اہم نصیحتیں صحابہ سے نقل کی، ان تمام صحابہ میں سب سے زیادہ نام احادیث لوگوں تک پہنچانے کے لیے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا آتا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سب سے زیادہ وقت آخری ایام میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بتایا۔ ایک ہفتہ زندگی کا جب آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچا ہوا تھا، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں اور بگاڑ آیا۔ ہوتا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھنے کی کوشش کرتے اور کچھ دیر کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی طاری ہو جاتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو کر گر جاتے، اور جب بے ہوشی سے اٹھتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کے کلیمے کو اپنی زبان پر لاتے اور ازواج مطہرات سے پوچھتے، آج رات کس کے گھر میں میری باری ہے، اس انصاف کے ساتھ میں اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ تمام ازواج مطہرات یہ بات واضح طور پر جانتے تھے کہ جس شخصیت کی سیرت آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ لگاؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ محبت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ چاہت بھی یہی تھی کہ زندگی کے آخری ایام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس گزارے۔ اس کی بہت بڑی حکمتیں تھی جو آپ آنے والے حالات جان کر انشاءاللہ خود اندازہ لگا لیں گے۔ تمام ازواج مطہرات نے اپنے دل میں ایسی وسعت پیدا کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ جو ان کو 9 دن یا 8 دن میں ایک مرتبہ ملتا تھا، اس کو قربان کر دیا صرف ایک شخص کے لیے جس کو عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہا کہا جاتا ہے۔ تمام 8 کے 8 ازواج مطہرات زندگی کے آخری ہفتے میں اپنی تمام باریوں کو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیا۔ کہا آج سے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم تمام نے اپنی باری ہبا کر دی، اور جب ایک بار زبان دیتے ہیں تو بات مکرتے نہیں۔ کہا زندگی کے جتنے دن اب آپ کے ہیں، آپ ساری راتیں عائشہ کے گھر میں بتانا، آپ جتنا وقت چاہیں عائشہ کے ساتھ بتانا۔ یہ بہت بڑی فضیلت، یہ بہت بڑی نعمت تھی۔ کائنات جس شخص کی سنتوں کو ڈھونڈنے کے لیے، جس شخص کی سنتوں کو پانے کے لیے، جس شخص کی سیرت کو پانے کے لیے دوڑ دھوپ کرتی ہے، وہ شخص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اب عائشہ کے گھر میں اپنی زندگی کا اکثر وقت بتاتے ہیں۔ تصور کر کے دیکھیے کتنی بڑی تعداد میں تعلیمات عائشہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہوگی ان وقت میں۔ احادیث کا اگر آپ مطالعہ کریں گے، جیسے آپ کو کہا گیا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بعد سب سے زیادہ احادیث امت کو اور کسی نے پیش کیے وہ عائشہ صدیقہ ہے۔ اس میں بہت بڑا رول زندگی کے آخری ایک ہفتے کا تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ صدیقہ کے ساتھ گزارے۔ ناظرین کرام، وہ آخری دنوں میں عائشہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی ایک مبارک خاص زندگی کے دنوں کا آغاز کرتی ہیں۔ عائشہ کہتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دن بیتتے جیسے جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف بڑھتے جاتی اور بے ہوشی طاری ہوتے جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میرے سر سے
7 پانی کے مشخیزیں اونڈ لو۔ عائشہ کہتی حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس پانی کا ایک بڑا برتن تھا، اس برتن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور ہم نے 7 ڈول نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پانی اونڈیلا جو بند منہ والے تھے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے اشارہ کیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ تم نے اس بات کی اطاعت کر لی جس بات کا حکم میں نے تم کو دیا تھا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں بحالی آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی گئے اور صحابہ کرام کو نصیحتیں کی۔ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں جب زندگی کے آخری 14 دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آیا، عشاء کی نماز کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں تھے اور اٹھ کر نماز کے لیے جانا چاہتے، لیکن بے ہوشی طاری ہوتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گر جاتے۔ اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور فضیلت ماں عائشہ کے والد کو عطا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ محسوس کیا کہ اب چل کر جانا بہت مشکل ہے اور امامت کرنا مشکل محسوس ہو رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اشارہ دیا کہ اب تم امامت کے لیے مصلی پر آگے بڑھ جاؤ۔ یہی وہ موقع تھا ناظرین جہاں پر عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا اور زور لگا کر 2 مرتبہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد کو آپ امامت کی ذمہ داری نہ دیجیے، اس لیے کہ ہم بچپن سے انہیں جانتے ہیں جب بھی یہ قرآن پڑھتے ہیں اس کیفیت کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں کہ وہ قرآن پڑھتے پڑھتے اللہ کے تقوی میں رو دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ امامت کریں گے آپ کی موجودگی میں تو لوگ جو ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے ان کو بڑی تکلیف ہو جائے گی، ان کے رونے کی وجہ سے نماز لمبی ہو جائے گی، لہذا آپ انہیں اجازت نہ دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، لیکن حضرت عائشہ نے دوبارہ کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے لگتا ہے تم سب یوسف کی عورتوں کی طرح ہو چکی ہو، یہاں سے چلی جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں عائشہ کے اس مشورے کو نکال دیا۔ ناظرین اس موقع پر عائشہ صدیقہ کی سیرت سے بالخصوص ان کے والد کی تعلیم و تربیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کیسے تقوی کے ساتھ اللہ عز و جل کے کلام کو پڑھنے کی تعلیم آپ نے اپنی دونوں بیٹیوں کو دی تھی، آپ نے اپنے بیٹے کو دی تھی۔ اسی لیے کہ باپ جب گھر میں اس طریقے کا ماحول پیدا کرتا ہے تو ظاہر بات ہے اولاد پر اس کا ضرور بضرور اثر پڑتا ہے۔ لہذا والدین کی تعلیمات، والدین کی عبادت، والدین کے اخلاق، والدین کے کھانے پینے کے طریقے، والدین کے گفتگو کے طریقے کا بہت بڑا اثر ان کی اولاد کی تربیت پر ہوتا ہے۔ لہذا ابو بکر صدیق کی جو تربیت، جو تعلیم، جو قرآن پڑھنے کا طریقہ، جو دین سمجھنے کا طریقہ تھا، اس کا بہت بہتر اثر عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر بھی تھا۔ انہوں نے کہا میرے والد کو نماز پڑھانے نہ دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ریجیکٹ کر دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں 17 نمازوں کی امامت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کے بازو جاتے اور بیٹھ کر صلاح پڑھتے۔ ناظرین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام میں بڑا حصہ آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت جب آخری دنوں میں اور بگڑنے لگی تو عائشہ کو ایک اور فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ دی گئی کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ دعائیں اور قرآن مجید کی آیت جو رقیہ کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، عائشہ صدیقہ تلاوت کرتی اور ان کے دین کی سمجھ، دین کی انڈرسٹینڈنگ کا اندازہ آپ یہ لگا سکتے ہیں کہ وہ اپنے ہاتھ پر دم کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر نہیں ملتی تھی۔ انہیں یہ پتا تھا کہ ان کے ہاتھ سے زیادہ برکت اللہ عز و جل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں دی ہے، لہذا وہ جب تلاوت کرتی وہ آیات، وہ اذکار جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سکھائے تھے اور حکم دیا تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ لیتے، ان کے ہاتھ پر دم کرتی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو انہی کے جسم پر مل دیتی، اس لیے کہ زیادہ برکت والے ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ یہ ان کے دین کی سمجھ کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ سب سے زیادہ فضیلت ہر معاملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ تمام صحابہ کی یہی انڈرسٹینڈنگ تھی، اپنے آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فضیلت والے کبھی نہیں سمجھے صحابہ کرام، ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے کو کمتر ہی جانا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا زندگی کے دن بیتتے چلے جاتے، حتیٰ کہ زندگی کے وہ آخری لمحات، یہاں تک کہ آخری دن عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی زندگی میں آیا
اور اکثر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بتاتے۔ ہوا یہ کہ عائشہ رضی اللہ عنہ وہ زندگی کے آخری دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کا ذکر صرف عائشہ سے کیا، کسی اور سے نہیں، اور یہ احادیث سے نکل کر جو گھر سے نکلی وہ عائشہ صدیقہ کے ذریعے نکلی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ سے کہا کہ عائشہ، مجھے آج بھی خیبر میں جو زہر مجھے دیا گیا تھا اس کی تکلیف محسوس ہو رہی ہے۔ یہ حدیث کا ذکر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی کے آخری ایام میں جو تکلیف ہوئی، اس تکلیف کا ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں عائشہ سے کیا تھا، اور حضرت عائشہ ہی ہیں جنہوں نے امت کے سامنے اس بات کو رکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ماں عائشہ کہتی ہیں، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے موقع پر جو تکلیف کا منظر دیکھا ہے، اب پھر اس کے بعد کسی اور کی موت کا منظر دیکھنے پر مجھے ڈر نہیں ہوتا۔ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے گھڑیوں کو بہت ہی قریب سے دیکھا ہے، حتیٰ کہ ناظرین اما عائشہ کو جو ذمہ داری 7 دنوں میں دی گئی تھی، ایک ایک بات کو نوٹ کرنا، ایک ایک بات کو یاد کرنا، امت تک پہنچانا ہے۔ تمہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے 7 دن دیے ہیں جو کسی اور کو نہیں دیے تھے۔ یہ 7 دن، یہ 7 راتیں ماں عائشہ کی زندگی میں بہت عظیم حیثیت رکھتی تھی۔ ایک ایک بات کو نوٹ کرنا تھا، دین کی حفاظت کرنا تھا۔ آپ کے میمورائزیشن پاور بہت شارپ تھا، آپ جوانی کی عمر میں تھی، آپ کی یادداشت بہت مضبوط تھی۔ یہ 7 دن اور رات میں ایک ایک لمحے کو نوٹ کر کر امت مسلمہ تک پہنچانے میں اللہ نے ماں عائشہ کو چنا، اور آپ نے ذری کوتاہی اس میں نہیں کی۔ حتیٰ کہ ماں عائشہ نے اس بات کو بھی نوٹ کر لیا، جب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری وقت میں تھی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سینے کو ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ اس منظر کو بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میرے بھائی نے آ کر مسواک دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک لی، اور مسواک چبا نہیں سکتے تھے، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک چبا کر دی۔ یہاں بتانا ماں عائشہ کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو کیا فضیلت دی گئی۔ یہاں بنیادی طور پہ ماں عائشہ نے ایک ایک بات کو جو امت کے سامنے نوٹ کروایا، اس کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل ہے، اس عمل سے امت کا فائدہ ہوگا۔ ماں عائشہ نے مسواک کو لیا، اپنے دانت میں چبا دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ ماں عائشہ کہتی ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی کے آخری لمحے میں جو مسواک کرتے دیکھا ہے، بڑی خوبصورتی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کیا۔ میں نے کبھی ایسی خوبصورتی سے مسواک کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا۔ ناظرین کرام، ماں عائشہ کی ذہانت اور جو ذمہ داری آپ کو دی گئی تھی اس کا اندازہ لگائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں روزانہ مسواک کرتے تھے، لیکن روزانہ مسواک کرنے میں، اس زندگی کے آخری لمحے کے مسواک کرنے میں جو فرق ماں عائشہ نے دیکھا وہ بھی امت کے سامنے رکھ دیا۔ حتیٰ کہ ماں عائشہ صدیقہ کہتی ہیں وہ آخری لمحہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آیا، آپ نے انگشت سے شہادت آسمان کی طرف اٹھائی۔ ماں عائشہ کہتے ہیں میں نے اپنی کانوں سے آخری حدیث جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنی ہے وہ امت کے حوالے کر دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دینا، اے اللہ مجھے بخش دینا، وَأَلْحِقْنِي بِالرَّفِيقِ الْأَعْلَىٰ، اور میرے اللہ مجھے رفیق اعلیٰ کی طرف پہنچا دینا۔ ماں عائشہ کہتی ہیں یہ آخری الفاظ تھے جو میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنے۔ حق ادا کر دیا ماں عائشہ نے، یہ کہہ کر امت کے سامنے یہ آخری الفاظ تھے، اور اپنے آپ کو بری کر لیا کہ قسم ہے میں جھوٹی نہیں، میں سچی ہوں، میں نے اس کے بعد کوئی اور بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سنی۔ میں سچی ہوں اس بات میں کہ میں امت سے کوئی بات نہیں چھپاتی، میں سچی ہوں اس بات میں جو حق اللہ نے مجھے دیا تھا میں نے ادا کرنے کی کوشش کر دی، میں نے کوئی بات امت سے نہیں چھپائی۔ وہ عظیم 7 دن اور راتیں جو مجھے دی گئی تھی میں نے ایک ایک بات کا حق ادا کر دیا، میں نے امت تک وہ باتیں پہنچا دی، میں نے تم سے کوئی باتیں نہیں چھپائی۔ یہ بات پہنچانا تھا، اس لیے اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ بات کو واضح کر دیا کہ آخری بات جو میں نے سنی، مطلب یہ ہے کہ پہلی بات اور آخری بات اور آخری اور پہلی بات کے درمیان جتنی باتیں ماں عائشہ نے سنی وہ سب یاد کر چکی تھی، وہ سب ذہن نشین کر چکی تھی۔ آپ کے میمورائزیشن پاور کا اندازہ وہاں کے تمام لوگوں کو تھا، آپ کتنی ذہین تھی، آپ کتنی انٹیلیجنٹ تھی، تمام لوگوں کو اس بات کا علم تھا۔ ماں عائشہ نے کہا میں نے آخری بات سنی، حتیٰ کہ کہتی اللہ نے وہ فضیلت مجھے عطا کر دی جو کسی بیوی کو نہیں دی۔
کہا میری باری میں، ماں عائشہ نے کہا میری باری میں، میرے حجرے میں ماں عائشہ نے کہا، میری گود میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی عظیم شخصیت میری باری میں، میرے حجرے میں، میرے گود میں، میرے سینے کو ٹیک لگائے ہوئے، میرے لعاب تھوک لگا ہوا مسواک کر کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح میرے سینے کو ٹیک لگائے ہوئے قبض ہوئی۔ کیا فضیلت ہے، اللہ اکبر۔ کائنات میں کسی کو نہیں چنا گیا تو صرف ایک کو، عائشہ بنت ابی بکر صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہا کو اس عظیم لمحات کے لیے چنا گیا۔ ماں عائشہ صدیقہ کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اتھر کو رکھا گیا، مسلمانوں کے خلیفہ چن لیے گئے۔ کون؟ عائشہ کے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، چہیتی بیوی، حبیبہ، حمیرہ، صدیقہ، موفقہ، طیبہ، طاہر عائشہ صدیقہ کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میرے حجرے میں بنائی گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے حجرے میں دفن کیا گیا، اور یہیں سے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر بنی، خلیفہ چن لیے گئے، اسی حجرے میں جہاں قبر تھی وہی حجرے میں ماں عائشہ صدیقہ نے اپنی زندگی کے مزید 50 سال گزارے۔ یہاں سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا خلافت ابو بکر کے دور میں داخل ہو گئی۔ ماں عائشہ صدیقہ اس وقت 18 سال کی تھی۔ کم عمر ہونے کی وجہ سے صحابہ کرام کو اندازہ نہیں تھا کہ ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کی ذہانت، آپ کے علم اور آپ کے دین کی انڈرسٹینڈنگ کس لیول پر ہے۔ ہوا یہ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے دور جب شروع ہے، کچھ دن بیتنے کے بعد ازواج مطہرات جس میں ماں عائشہ شامل نہیں تھی، 8 ازواج مطہرات نے یہ بات فیصلہ کیا کہ عثمان رضی اللہ عنہ کو کہا کہ آپ خلیفہ اول ابو بکر صدیق جو والد عائشہ صدیقہ کے، ان کے پاس جائیے اور یہ کہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو مال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا ہے اس میں ہم تمام کا حصہ مقرر کیا جائے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جب ان کے پاس یہ معاملہ سنائی دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات جس میں عائشہ شامل نہیں ہے مطالبہ کرتی ہیں کہ جو مال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بچا ہے اس میں تمام کے ساتھ تقسیم کیا جائے، ماں عائشہ نے اس وقت اپنے علم کا اظہار امت کے سامنے کرتے ہوئے خلیفہ اول کے سامنے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی، انبیاء کی وفات کے بعد انبیاء کے کوئی وارث نہیں ہوتے، انبیاء جو مال چھوڑ جاتے ہیں وہ سارا کا سارا صدقہ کر دیا جاتا ہے اللہ کی راہ میں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جب یہ حدیث پیش کی گئی، امت میں موجود اس وقت کے صحابہ کو اندازہ ہوا کہ جب ایسی بات جس کا علم کسی کو نہیں تھا، یہ خاص علم عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس تھا، اس دن اندازہ ہوا کہ عائشہ کے پاس علم کا کیا ذخیرہ موجود ہے جو ان کے سینے میں سلامت اللہ نے رکھا ہے۔ یہاں سے وہ دور شروع ہوا۔ ابو بکر صدیق یہاں سے اندازہ کر لیے کہ عائشہ کے پاس وہ باتوں کا علم ہے جو شاید ہم میں سے کسی کے پاس نہیں ہے۔ اس لیے جب بھی اپنی خلافت کے دور میں جو 2 سال 3 مہینے اور 10 دن کی خلافت کا دور تھا، جب بھی کوئی مسئلہ درپیش آتا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ماں عائشہ سے رجوع کرتے اور کئی مسئلوں کا حل ماں عائشہ سے روایت کردہ احادیث سے کیا کرتے۔ محمد بن ابو بکر جو ابو بکر صدیق کے بیٹے ہیں، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بھائی ہیں، وہ کہتے ہیں تمام خلافت کے دور میں ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب، عثمان بن عفان، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم، ان تمام کی خلافت کے دور میں ماں عائشہ کا سب سے بڑا کردار رول یہ رہا ہے کہ شرعی معاملات میں خلفاء کو فتوے جاری کر دینے کا کام ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کیا کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ جن خلفاء کی فضیلت بیان کر دی، ان خلفاء کو ماں عائشہ سے بھی علم اور دین کی انڈرسٹینڈنگ حاصل کرنا تھا۔
افضلیت، فضیلت اور مرتبہ کا اندازہ لگائیے۔ ہماری ماں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا